کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، عن الیمین وعن الشمال عزین، ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم، کلا انا خلقناهم مما يعلمون، ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف تیزی سے دوڑے آ رہے ہیں، داہنی طرف سے، عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے جماعت بنا بنا کر، ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنة نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک طمع کرتا ہے کہ اسے آسائش کی جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی نطفے سے، ناپاک قطرے سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو قسم کھاتا ہوں میں مشرق و مغرب کے پروردگار کی، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہ، اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ہم ان کی جگہ بدل کر کے ان سے بہت اچھے لوگوں کو لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، تو ان کو چھوڑ دیجئے کھیل کود کرتے رہیں، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، یہاں تک کہ اس قیامت کے دن سے ملاقات کریں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ لوگ پرانی قبروں سے اور اپنے مرگھٹ سے نکلیں گے، تیزی سے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسا لگے گا کہ وہ اپنے مرکز کی طرف، متعین جگہ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی نظریں جھکی جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی جب وہ آستانے کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے۔
ایک تراویح ہو چکی ہے، اسی طریقے سے آگے رمضان شریف کے ایام آئیں گے، تراویح ہوگی اور پھر 30 دن گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں گزرنا اور چلے جانا، بدلنا اور بدلتے رہنا، یہ اپنے نظام میں رکھا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ بچہ ہی نہیں رہے گا، بدل کر کے 2 سال کا طاقتور ہوگا، پھر 4 سال کا ہوگا، پھر وہ پوری بات کرنے لگے گا، پھر 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا وہ مکلف ہو جائے گا۔ یہ بدلاؤ، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھاپے کی منزل کی طرف قدم بڑھائے گا، پھر بڑھاپے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ڈھلان، کمزوری سے مزید کمزوری، یہاں تک کہ بچے کی طرح ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا تھا تو خود سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اب یہ انسان خود سے اٹھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جائے۔ اللہ کے پاس سے آیا تھا، اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ پڑھنے والے پڑھیں گے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا تھا، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں، لوٹ جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے بدلاؤ کا۔ شوال کا مہینہ آیا تھا، بدل کے ذی القعدہ کا آیا، بدل کے ذی الحجہ کا آیا، بقرعید کا موسم آیا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یہ بدلتے بدلتے رمضان آ گیا۔ موسم گرمی تھی، برسات آئی تھی، سب ختم، سردی کا موسم آیا تھا، یہ بھی ختم، اور پھر گرمی آ رہی ہے۔ یہ نظام اللہ نے بدلاؤ کر رکھا اور یہ بتایا ہے کہ تم بدل کر دوسری دنیا میں جانے والے ہو، لہذا حالات کیسے بھی ہوں، مسلمانوں کے اوپر حالات کبھی اچھے نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابا ہیں ہی نہیں، والد صاحب نہیں ہیں، یتیم پیدا ہوا۔ ہم لوگوں کے بھی حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ہاسپٹل میں ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی جیل میں ہے، بیوی ادھر بیمار ہے، مسائل۔ تو یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل ہی کے ساتھ ہم کو اللہ کا نام لیتے رہنا ہے۔ انہی مسائل کے ساتھ رمضان آیا ہوا ہے۔ ابھی کل دوپہر میں ایک نماز ظہر کی پڑھتے تو 10 کے برابر ثواب ملتا، آج ایک نماز ظہر کی پڑھی تو 70 کے برابر ثواب۔ بدلاؤ، اور انہی مسائل میں آپ کے ہمارے کوئی رشتہ دار سورت میں ہے، ادھر پریشان ہے، اور کوئی جو ہے بمبئی میں ہے، کوئی گھر پہ ہے، ادھر ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ انہی حالات میں اللہ کا نام لینا، انہی سچویشن میں اللہ اللہ کرنا، انہی حالات میں نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اور ادھر ادھر خیالات بھی جا رہے ہیں، وہ اضطراری ہیں، فطری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ادھر پریشان، کوئی ادھر پریشان، کوئی ادھر پریشان۔ ان خیالات کا بھی ثواب ملے گا کہ ان خیالات کو روک کر ہم اپنے آپ کو عبادت پر جمع رہیں، اور عبادت پر جمع کر اس کے علاوہ بھی مسائل، کبھی ادھر خطرہ کہ کہیں یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، کبھی ادھر خطرہ یہ میرے لیے جان لیوا نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی
اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رکھنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حالات جیسے بدلتے ہیں، جتنے آرام میں رہیں گے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملتا ہے، جتنے مصائب میں رہیں گے اس کے حساب سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور اجر اسی لیے اللہ کے رسول کو پیدا کیا تو والد نہیں ہے، پیدا ہوئے تو اپنے ابا کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، کون خبر گیری کرے گا، کون آپ کے مسائل کو حل کرے گا؟ اللہ کی طرف توجہ موڑنا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی مسائل حل کرے گا۔ اماں تو ہیں، والدہ تو ہیں، لیکن والدہ ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ 6 سال کے بعد ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، مکلف بھی نہیں ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے، 6 سال کے ہوئے، کہیں یہی خیال جم نہ جائے کہ اماں ہی مسئلے کا حل ہے، ابا ہی مسئلے کا حل ہے، دنیا کے سورسز ہی مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورسز کو، وسائل کو، ذریعہ کو اٹھا لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، سفر میں ہے والدہ، بیٹے کو لے کے چل رہی ہے، راستے میں والدہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ ان سے ہم کو حالات کا جائزہ لینا ہے۔ پھر بھی اسی شخص کو جو اتنا مجبور ہے کہ باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، اور ابھی پالیں گے دادا، ابھی پالیں گے دادا، اسی شخص کو پوری دنیا کی اصلاح کا کام دینا ہے، کیسے وہ کرے گا؟ اللہ کروائیں گے نا۔ تو ایسے ہی اس دنیا کے جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں پر آج نہیں، حضور کی زندگی سے، حضور پیدا ہو رہے ہیں، حضور کی زندگی سے ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، انہی میں آپ جوان ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ کھانے کا نہیں، کون کما کے کھلا رہا ہے؟ ابا ہے ہی نہیں، امی ہے ہی نہیں، دادا بھی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب چچا کے حوالے ہیں، اور چچا کے حوالے ہیں تو چچا بھی پہلے سے کثیر الاولاد ہے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، نبی تو پہلے بن چکے ہیں، ظہور نہیں ہوا ہے، نبوت کا 40 سال میں ظہور ہوگا، ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن یہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کو آپ اپنے اوپر منتقل کیجیے تو پتہ چلے گا کہ نبی کے اوپر تو ہم سے ہزاروں گنا زیادہ حالات ہمارے مسائل ہیں۔ آپ جو ہے انڈیا لیول میں بھی سوچیے تو پتہ چلتا وہاں مسجد بلڈوز ہو رہی ہے، وہاں مسلمانوں کی دال منڈی جو 1000 سال سے چل رہی ہے، اور اس میں 70% مسلمانوں کی دکانیں اور گھر ہیں، راستہ چوڑا کرنے کے چکر میں اور بھی گلیاں ہیں، 20 گلیاں ہیں، اس کا نہیں راستہ چوڑا کرنا، چوڑا اسی کا کرنا ہے، کیونکہ نیت کچھ اور ہے، اور اللہ جان رہے ہیں نیت تمہاری کیا ہے۔ یہ تو حالات مسلمانوں پہ آنے ہیں، رہیں گے، انہی حالات میں اللہ اللہ بھی کرتے رہنا ہے، انہی حالات میں اللہ اللہ کہنا، تراویح پڑھنا، مسجد میں آنا، مسجد کے پروٹوکول کو اہتمام کے ساتھ ملحوظ رکھنا کہ مسجد میں آتے ہی زبان پہ تالا، سکون، خاموشی۔ اب مسجد میں وضو کی دعا پڑھنا، وضو کے درمیان کی دعا پڑھنا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد پڑھنا، خاموشی سے بیٹھے رہنا، تلاوت کرنا۔ کسی آفس میں جاتے تو آفس کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا پروٹوکول ہے کہ داہنا پیر داخل کیجیے اندر اور پڑھیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کر کے آئیے، وضو کیجیے، وضو کر کے گھر سے آئیے تو اور اچھا، آئیے یہاں وضو کیجیے، وضو کر کے مسجد میں آئیے، اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہیں، پروٹوکول ہیں، یہاں پہ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، خاموش بھی بیٹھے ہیں تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز میں ہے بول دیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو مسجد میں ہے نماز کا ثواب مل رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر دیا، بول دیا تو ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پروٹوکول ہے، انہی مسائل میں الجھ کر
مسکرانا میری فطرت ہے. ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. جہاں بھی موبائل کھولیے، نیوز کے چینلز کھولیے، جہاں دیکھیے جہاں ہمارے اوپر ہی مسائل ہیں، ہمارے اوپر ہی حالات ہیں. اس لیے کہ ہمیں سونا ہے. سونے کو جتنا آگ میں تپایا جائے گا، فما علی الطبل عار فی النار حین یقلب، سونے کے ڈلے کے اوپر کوئی آگ کی بات نہیں ہے. اگر اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ میل نکل رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے کھوٹا پن ختم ہو رہا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ کھرا بن رہا ہے. تو یہ ایمان سونا ہے. ایمان والے سونا ہے، گولڈ ہے. جتنا ہی مسائل کی حالات کی بھٹی میں آگ میں جلایا جا رہا ہے، اتنے ہی زیادہ ان کا اللہ کا نام لینا اس کا اجر بڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا اس کا اجر بڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے. آزاد تم کو کر دیا گیا، تم کو تنگ کر دیا جا رہا ہے. یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، روڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روڈ پہ دوسرے کے تیوہار ہو سکتے ہیں، تمہارے تیوہار نہیں ہو سکتے. تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی جمے رہنا اس پر. تم کنارے نماز نہیں پڑھ سکتے، تم جو ہے ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم جو ہے اپنے گھر میں بھی پرمیشن کے ساتھ نماز پڑھو، نہیں تو تمہارے خلاف مقدمہ ہو جائے گا. یہ سب حالات سن کر بھی ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے. تنگی کے آگ میں تپا کر سونے کو کندن بنایا جا رہا ہے اور اچھا سونا بنے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ ایک واحد اللہ. اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا واحد اللہ ہے. سورسز ہمارے پاس نہیں ہے. سورسز کا خالق تو ہمارے پاس ہے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. کریٹر آف سورسز تو ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جہاں تم جاؤ گے لوگوں کی نظر میں ایک نظر تم نہیں بھاتے ہو، لیکن اللہ تم کو بھاتا ہے، تم کو اللہ بھاتا ہے اور اللہ تم کو بھاتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا تو اللہ دوست ہے. اب کیا چاہیے؟ انما اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو مومنوں کا دوست ہے. تو ہم کو اس طریقے سے حالات کے تھپیڑوں میں، حالات کے آگ میں، حالات کے مسائل میں، حالات میں اس طرح گرم کر کے پکا مسلمان بنایا جا رہا ہے کہ تم کو اسی پہ جمے رہنا ہے. تم نے اپنے آپ کو چھوڑ کر کے کہ میں سونا نہیں رہوں گا، لکڑی رہوں گا، تو لکڑی کو بھی جلایا جائے گا. لکڑی جل کر کے کوئلہ ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. لیکن سونا جتنا جلے گا اتنا ہی قیمتی بنے گا. اس وجہ سے اپنے گاؤں کے بھی حالات کو سوچیں اور گاؤں سے گلوبلی عالمی حالات میں سوچیں. کہیں بھی مسلمانوں کو چین نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی بے چینی میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جب آپ 40 سال کے ہو رہے، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے حالات کو کیسے حالات کیسے کروٹ لیتے ہیں. آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خوبصورت ترین خاتون، مالدار ترین خاتون، سردار کی طرح خاتون، لیکن اپنی طرف سے ہی وہ آفر کر رہی ہے حضور کے ساتھ نکاح کے، اور حضور کا نکاح ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بے خبر پایا کہ ارے میری ماں بھی نہیں، میرے باپ بھی نہیں، میرے دادا بھی نہیں، میرے چچا بھی نہیں، میرے اور ہم جو ہے چچا جو دشمن ہیں کوئی نہیں اپنے ساتھ. ایک آدھ چچا ہے وہ بھی جو ہے بعد میں چلے جائیں گے، خواجہ ابو طالب کوئی نہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو بے خبر پایا، فَهَدَىٰ، تو آپ کو رہنمائی کی راستہ بتایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو فقر و فاقے کے ساتھ پایا، بغیر پیسے روپے کے پایا، کچھ نہیں تھا.
فَأَغْنَا، تو آپ کا نکاح کرا کر کے آپ کو مالدار بنا دیا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بن گئی جو وقت کی مالدار ترین خاتون تھی۔ تو اس طرح حالات کروٹ لیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آ جاتی ہیں اور ادھر آپ 40 سال کے ہوتے ہیں، آپ کی عمر 25 سال کی، ان کی 40 سال کی، عین جوانی کے موقع پر آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوتا ہے جو دو شوہر کے بعد آ رہی ہے، ان کے 2 شوہر نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے یہ ایسی خدیجہ، ایسی بیوہ، ایسی خاتون، 25 سال کی نوجوانی والی عمر، عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بالکل عین جوانی، اس میں آپ بیوہ سے شادی کر رہے، نکاح کر رہے ہیں، کیونکہ آپ آئے ہی ہیں بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، یتیموں کا ملجا بننے کے لیے، غریبوں کا ماں باپ بننے کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اسی لیے تو آپ آئے ہیں۔ تو آپ کو ٹھکانہ دیا جا رہا ہے، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لہذا جو پریشان حال ہے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ اس کو ڈانٹیے نہیں، کیونکہ آپ بھی اسی پریشان حالی سے گزر کے آئے ہیں۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت اللہ نے دے دیا آپ کو کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے پیغمبر ہیں، سب کے آپ رسول ہیں، سب کے آپ بڑے ہیں، پوری دنیا کے آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، پائنیئر آف دا ورلڈ ہیں، سب کی آپ اصلاح کریں گے۔ سب اس وجہ سے یہ نعمت اللہ آپ کو دی ہے، سرداری دے دی، یوں بھی سرداری دے دی، سرداری دے دی، لہذا اس سرداری پہ اپنا شکر ادا کیجیے۔ اس وجہ سے جب ہمارے آقا پوری دنیا کے انسانوں کے سردار، تو ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، بھائی جس کے ماننے والے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو حضور کے ساتھ ہم ہیں، تو آپ پوری دنیا کے سردار، تو ہم پوری دنیا کے امتوں کی سردار، یہ امت پوری دنیا کی امتوں کی سردار۔ تو لوگوں کو دکھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لوگ سرداری والا کام کریں، یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو سردار بن جائیں گے، یہ لوگ تلاوت کریں گے تو سردار بن جائیں گے، ان کی جگہ مسجد نماز اس کو گرا دو، ان کی تلاوت کرنے کے قرآن کو جلا دو، انہی کو جلا دو، بھسم کر دو، کھانا کھا کے آرام سے آ کر کے عبادت کرتے ہیں تو منڈیاں پھونک دو، یہ سب کریں گے، لیکن ہم ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں، اللہ کہنا ہم ہیں، لہذا تمہاری دکان نہ چلے، اللہ ساتھ ہے، تمہاری دکان گرا دی جائے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا گھر بلڈوز کر دیا جائے، 1000 پرانی بلڈنگ، دیکھیے آپ اس سے پوچھ رہا ہے، میڈیا والا پوچھ رہا ہے کہ کچھ بولو، وہ بولتے بولتے چپ ہو جا رہا ہے، اب تو آنسو جاری ہو جا رہے، ظاہر سی بات ہے بال بچے رہیں گے کہاں، ہمیشہ تو ہم مالدار رہے، آسائش کے ساتھ رہے، نعمتوں کے ساتھ رہے، ابھی تو آسمان کی چھت میں بھی پناہ لینے کی جگہ نہیں کہ روڈ کے کنارے بیٹھے تو کوئی دشمن آ کر کے بنائے گا، یہاں تو کہاں رہے ہو، اس کو یاد آ بال بچے رہے تو کہاں رہے، برقع اوڑھ کر بھی کہیں بیٹھی ہماری عورتیں تو ہم بتائیں گے، ایسا کچھ یاد آ گیا ہوگا کہ یہ میرا مکان گرا دیا گیا، دال منڈی بنارس میں، وارانسی میں، وہاں اس کو گرا دیا گیا، انٹرویو لینے والا پوچھ رہا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں بھی دیکھو، حضرت سمیہ تھی حضور کے زمانے میں، ان کو جو ہے ابو جہل نے برچھی ماری اور شرمگاہ پہ ہی برچھی لگی، وہیں انہوں نے شہادت کا جام پی لیا، اور اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں میں سب سے پہلی شہادت کا جام پینے والی خاتون یہ حضرت سمیہ ہے۔ اس لیے ان حالات میں ایمان پہ وہ باقی نہیں، ہم کو بھی ان حالات میں ایمان پہ باقی رہنا ہے، اور جو جو کام ہم کو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ رمضان میں تمہاری نفل جو ہے فرض کے برابر ہو جا رہی ہے، جمے رہو، تم
جہاں بھی موقع ملے تم پڑھ لو نماز، گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی۔ مسجد بلڈوز کر دی گئی، تمہارے لیے پوری جگہ روئی زمین ہے، یہاں تک کہ اگر تم کو موقع نہیں مل رہا تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، سو کر کے اشارے سے نماز پڑھ لو، جس کی تم کو قدرت ہے بس کرو تم، یہ چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ سونا ہے، سونا لوگ تم سے چھیننا چاہتے ہیں تمہاری معیشت کو، یہ کھا پی کر کے آرام سے آگے عبادت نہ کر سکے، یہ عبادت کریں گے، ان کی جگہوں کو بلڈوز کر دو، جہاں سے پڑھ کے سیکھ کے آتے ہیں کہ وضو کی یہ دعا ہے، نماز کی یہ دعا ہے، بال بچوں کو اچھا رہنے کی یہ دعا ہے، روزگار اچھا چلے اس کی یہ دعا ہے، کہ مدرسے ہی کو بلڈوز کر دو، گرا دو۔ سب کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں 13 سال تک تنگ کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ اب نہیں کام چلنے والا ہے، تو یہ 13-14 آدمی میں حضور کا مکان گھیر لیا کہ اسی گھر میں ہے، اور آج تو نہ رہے بانس نہ بچے بانس، آج ختم ہی کر دو، جو درخت ہے اسی کو کاٹ دو، اس سے نکال کے شاخیں لوگ دوسرے درخت لگائیں، اس کے پھل اور گٹھلی سے دوسرے درخت لگائیں، ہو ہی نہ، ختم کر دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دو، آج رات ختم، یہ ارادہ بنایا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے غصہ رہے ہوں گے وہ، کہ پورا مشورہ کرنے کے بعد طے کر لیا کہ محمد کو ختم کر دینا، العیاذ باللہ۔ گھیر کر کے رات بھر جاگ رہے ہیں کہ کیسے موقع ملے، جاگتے جاگتے، جاگنے کی ہی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نابینا کو، اور آپ سمجھے ہوں گے کہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں روشنی نہیں رہتی ہے۔ کوئی بتاتا ہے یہ نابینا، اچھا ہے نابینا کہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نہیں، روشنی تو اللہ دیتا ہے، آنکھیں بھلے سے دے دیا لیکن روشنی چھین لیا، تو وہاں سب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کی حالت ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون، پڑھتے پڑھتے نکل جا رہے ہیں ان کے سامنے، ایسے نکل رہے ہیں، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے۔ یہی انسان جو جانی دشمن ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی آلہ نہیں، کوئی جو ہے سامنے کی چیز نہیں، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جس کی تفسیر سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ کفار تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ کہیں حملہ نہ کر دیں، ارے آپ ڈریے نہیں کہ ایمان لانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل کے ان سے اچھے لوگ پیدا کریں گے۔ چنانچہ کفار مکہ کو بدل کر صحابہ کو پیدا کیا، وہ مضبوط انسان پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے، وہاں سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ہوا ہی ہوا ہو جائے، پوری دنیا میں طوفان ہوا، ایک تصور کیجیے کہ ہر جگہ پر ہوا بہ رہی ہے، ہوا بہ رہی ہے، ہوا بہ رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور وہاں پہ ایک چراغ جل رہا ہے، تو چراغ جلے گا وہاں ایمان کا چراغ جل سکتا ہے، وہ چراغ جل سکتا ہے جس میں ایمان کا تیل ہو۔ پوری دنیا بھی کیا ہو جائے، ہوا کے طوفان سے بھر جائے، تو وہ چراغ کیا ہے، جلتا رہے، اور جلتا رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں، نکل گئے، ان کا گھیرا پار کر دیا۔ صبح کو 8 بجے ایک بوڑھا شخص آیا اور کہہ رہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد کا۔ کہا محمد تو چلے گئے، جا چکے۔ ہاں، ارے جا چکے، وہ دیکھو دھول بھی تمہارے سروں میں پھینک کے گئے، اپنا اپنا سر دیکھو، اپنا اپنا سر دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یار یہ تو دھول ہے،
وہ بتایا اس نے. کون تھا وہ شیطان تھا, بوڑھے کی شکل میں آ کر کے بتا رہا ہے. اب حالت خراب, کہاں کیسے چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت کرے اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا. اب یہ محمد الرسول اللہ یہاں سے نکل کر کے مدینہ پہنچے. جب تم ایک کوٹھلی میں شجر نبوت کو کاٹ نہیں سکے, ایک کوٹھلی میں چراغ اسلام کو بجھا نہیں سکے, تو اب تو مدینہ پہنچا. مدینہ کے معنی شہر, پھر مدینہ سے ہر مدینے میں پہنچا, ہر شہر میں پہنچا. اب کیا تم اسے کر سکتے ہو؟ تم گھروں کو بلڈوز کرو گے, تم مسجدوں کو بلڈوز کرو گے, تم ایمان والے کو ذبح کرو گے. ایمان والا تو جنت میں پہنچ جائے گا. ایمان والے کو اگر ذبح کرو گے تو وہ شہید ہے, شہید جنت میں پہنچ گیا. شرابی, کبابی, رشوت لینے والا عام طور پہ اس کو ایمان والا سمجھا جاتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دو طرح سے جنت میں داخل کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو کم ایمان, کم عبادت کرنے کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے. جو ہمارے بھائی ایمان والے ہیں لیکن کچھ گناہ میں لگے ہیں, شراب پی رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں, نماز کی پابندی نہیں. رمضان آیا ماشاءاللہ شروع کر دیا, اللہ کرے پابندی رہے, لیکن ایسے حالات تو ایمان پہ جمے ہیں. ایسے کچھ حالات آئے انہی کے سینے میں گولی لگی تو شہید مانے جاتے. ان کو بغیر حساب کتاب کے, بغیر بہت زیادہ محنت کے ہوئے جان کی بازی لگایا, یہ کام کیا, جان کی بازی لگا کے ان کو اللہ نے شارٹ کٹ راستے سے جنتی بنایا. اس طریقے سے اللہ رب العزت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مکہ سے مدینہ دی. 13 سال کی زندگی حضور جو ہے مصائب میں رہے. اس کے بعد مدینے آئے تو مدینے میں 10 سال کی زندگی میں ہر دم جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, غزوہ بنی مصطلق ہے, اور غزوہ احزاب خندق ہے, غزوہ تبوک ہے, غزوہ طائف ہے, غزوہ حنین ہے. سب لڑائی ہی لڑائی ہو رہی ہے. انہی میں پل کر کے آپ نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے آنکھیں موند لی, آپ پردہ فرما گئے. معلوم یہ ہوا جب مسلمانوں کا سب سے بڑا رہبر مصائب میں الجھ کر اپنے کام کو کرتا چلا جاتا ہے تو ہمیں بھی تمام طرح کے حالات میں نماز پابندی سے پڑھنا ہے. رمضان شریف شروع ہو گیا ہے, تراویح پابندی سے پڑھنی ہے. مسجد میں آتے ہی اس اللہ کے گھر کا پروٹوکول ظاہر کرنا ہے, عمل میں لانا ہے کہ جیسے ہی آئے زبان بند, اب اللہم افتح لی ابواب رحمتک, دائنا پیر مسجد میں داخل کیا, خاموش, جان بوجھ کر کوئی بھی بات ہو باہر کر لیں. اندر آتے ہی اللہ کا گھر ہے. جس نبی کو اتنا زیادہ جھیلنا پڑا, گھر چھوڑنا پڑا, اسی دین کو یہاں تک پہنچانے میں وہ دین ہمارے پاس صحیح شکل میں موجود ہے. آئے اللہ کے گھر میں بالکل پرسکون, کہیں کنارے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, وضو کریں, وضو کر کے آئے تلاوت شروع کر دیں. تلاوت میں اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تب بھی وضو کی ضرورت نہیں, چھوئے نہیں. اگر ہم قلم سے کسی چیز سے کھولیں تو کھول سکتے ہیں, چھوئے نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن بغیر وضو کے بھی. یہ سب سہولت ہے کہ تم نیک کام کے لیے انتظار نہ کرو. رکو, کوئی آدمی جلدی اس کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو بازو والا وضو والا ہے, اس سے کہو کھول دو, کھول دیا, وضو کھول دیا, آپ اپنا پڑھتے رہیے, پھر اسے کہو کھول. اب کبار بار وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو نیکی کے لیے اللہ نے آسانی دیا ہے. ایسا نہیں کہ اب جاؤ وضو کرو پھر آؤ, نہیں, بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن, چھوئے نہیں. ہاں رات میں سوئے, احتلام ہو گیا, اب نہانا پڑے گا تو یہ بڑی ناپاکی ہے, اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا. غسل نہیں کیا ہم نے, اس قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے جب تک غسل نہ کریں. احتلام کی حالت میں بیوی سے ملاقات ہو گئی, پھر اب غسل کرنا فرض ہے. غسل کیے بغیر قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے, نہ زبانی, نہ دیکھ کر, نہ چھو کر. چھونا تو بہت بڑی بات ہے, پھر
قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے. اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے ناپاک ہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں. جو دعا کی آیت قرآن میں آئی ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے اتنی مسائل میں اپنے نبی کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا. اب ہم کو چاہیے کہ تمام طرح کے حالات ہوں لیکن ہم کام کرتے ہیں. رمضان شریف کے مہینے میں ہم دعائیں کریں، درود شریف بیٹھ کر کے پڑھیں. آ گئے نماز میں، ہماری قضاء عمری ہے، نماز قضا کرنا چالو کر دیں. ایک فرض 70 فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، یہ سارا کام شروع کر دیں. اور 30 دن اسی طریقے سے گزاریں کہ قرآن شریف تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن شریف خود بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے اللہ اکبر کہلوایا، سارے لوگ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں. سوا پارہ تو ہوتا ہے مشکل سے، جو ہے 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جتنا بھی ہوتا ہو اتنے میں. جس نے پوری زندگی قربان کر دی اور اسی کے لیے مکہ سے مدینہ چھوڑا اسی قرآن کے لیے، اس قرآن کے لیے ہم پون گھنٹہ بھی قربان نہیں کر سکتے کہ پیچھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم جب اس کی خود توہین کریں گے تو دوسرے سے ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو نہ جلائے، ہمارے قرآن کی بے حرمتی نہ کرے. ہم خود بے حرمتی کر رہے ہیں. ہم بے حرمتی سے بچیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا ضروری رہتا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وانصتوا، اور چپ رہو. تو چپ رہنا چاہیے، پیچھے باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے اور سننا ضروری ہے. 2 فرض اس طرح چھوٹ رہا ہے، اس میں اس طریقے سے اہتمام سے پڑھیں اور اللہ سے اپنے مانگیں کہ اللہ ہمارے مسائل کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تم کو تنگ کر رہے ہیں میدان محشر میں ذلیل ہوں گے. آنکھیں جھکی رہیں گی، اٹھیں گی نہیں، اتنا ذلیل ہوں گے. اور سب کے سب میدان محشر میں حساب کے لیے آئیں گے. پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کے دن پر ایمان لانا مومن کہلاتا ہے. ایسا شخص جو ایمان لاتا ہے. اللہ رب العزت ہم کو پکا مومن بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.